بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 23۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف M.A. راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ تیاریاں ہونے لگیں اور اس کے بعد وہ خوبصورت ٹوکیو میں نکل آئی اور ٹوکیو کے بازاروں، سڑکوں اور گلیوں کی آوارہ گردی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس دوران دردانہ نے بہت ہی خاص قسم کی موٹر سائیکلوں پر تینوں افراد کو اپنے ارد گرد دیکھ لیا تھا، جن کی چہرہ شناسی یاؤں نے کروا دی تھی۔ وہ بڑی مستعدی سے اپنا فرض سر انجام دے رہے تھے، جس کے بنا پر دردانہ کو مزید اطمینان ہوا تھا۔ چنانچہ آج کا دن باقی دنوں کی نسبت زیادہ پر لطف گزرا۔ رات کو امپیریل سٹی واپس آئی اور اپنے کمروں میں پہنچ گئے۔ آج کا دن واقعی پرسکون تھا۔ تقریباً 10:30 بجے یائیکو کا ٹیلی فون ملا اور انہوں نے ان لوگوں کی خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد ٹوکیو کے 9 دن انتہائی پرسکون گزر گئے اور انہوں نے تقریباً تمام مقامات کی سیر کر لی۔ تب شعبان نے کہا، میڈم، آپ ہمیں دعوت دے کر شاید بھول گئیں۔ نہیں، مجھے اپنی دعوت یاد ہے، لیکن میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف تو کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ لیجئے، ہماری مرضی کے خلاف بات کیا ہوگی؟ ہم نے یہاں کی شہری زندگی اچھی طرح دیکھ لی ہے، اب تھوڑی سی دیہی زندگی بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر یائیگو نے کہا، میرا قصبہ ہٹویا بہت خوبصورت ہے۔ ٹوکیو میں بے شمار جدید چیزیں ہیں اور ان کا حسن اپنی جگہ بے مثال، لیکن ہٹویا کوبے کی بندرگاہ کے نواح میں ایک خوبصورت ترین قصبہ ہے اور جاپانیوں نے اسے اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا ہے کہ اسے بے مثال کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے صنعتی کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ کسان اپنے طور پر سبزیاں بھی اگاتے ہیں۔ بہت سے ایسے اہم مراکز ہیں جہاں بڑا کام ہوتا ہے۔ خاص طور سے ہٹویا کے مشرقی حصے میں ساحل پر ایک انوکھی دنیا آباد ہے۔ یہاں سمندری موتیوں کی تجارت ہوتی ہے اور غوطہ خور ہر وقت سمندر میں موتی تلاش کرتے رہتے ہیں اور بہت دور دور تک نکل جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ علاقہ موتیوں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ شعبان کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، شہری زندگی دیکھتے ہوئے تو ایک طویل عرصہ گزر گیا میڈم، ہمیں اس دیہی زندگی کا نظارہ کروائیے۔ میں خاص طور سے وہ علاقہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں موتیوں کی تجارت ہوتی ہے۔ کیوں مس دردانہ، کیا خیال ہے؟ کیا میں اپنے قصبے میں روانگی کا بندوبست کر لوں؟ دراصل وہاں میرا پورا خاندان آباد ہے اور ان لوگوں کو صرف یہ علم ہے کہ میں آپ کے ملک گئی ہوئی ہوں۔ میں نے ابھی تک انہیں اپنی واپسی کی اطلاع نہیں دی، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ بے قرار نہ ہو جائیں اور مجھ سے ملنے نہ آ جائیں۔ اس طرح آپ کے پروگرام میں خلل پڑ سکتا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ تکلف کیا ہے میڈم، اگر وہ لوگ یہاں آ بھی جاتے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ تاہم اب جو ہوا سو ہوا۔ میری اپنی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کے اہل خاندان سے مل لوں۔ میڈم کے ہونٹوں پر دل نواز مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے کہا، تو پھر آج اس گفتگو کے بعد آپ اپنے آپ کو میرا مہمان سمجھیں اور میں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کر لوں گی۔ وہ تو آپ اب بھی ہیں میڈم، شعبان نے کہا۔ نہیں، یہاں میں خاص تمہاری میزبان نہیں ہوں، چنانچہ مجھے اجازت دو کہ میں روانگی کا بندوبست کر لوں۔ یوں بھی اپنے گھر کا تصور بہت خوبصورت ہوتا ہے اور تم لوگوں کی اس اجازت کے بعد میرا دل اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے مچلنے لگا ہے۔ میڈم یائیکو نے یہ تیاریاں کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف نہ کیا۔ فوجو یاؤ سے تو مسلسل رابطہ رہتا ہی تھا، چنانچہ انہیں اطلاع دے دی گئی کہ یہ لوگ قصبہ ہٹویا روانہ ہو رہے ہیں۔ مسٹر فوجو یاؤ نے فون پر کہا، آپ لوگ ہٹویا جا رہے ہیں تو کیا میں اپنے محافظوں کو آپ کے ساتھ ہی روانہ کر دوں؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی کو یہ اندازہ نہ ہونے دیں گے کہ ہم ٹوکیو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو کسی اور شے کی تو ضرورت نہیں،
نہیں، قطعی نہیں، میرا خیال ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دردانہ نے جواب دیا۔ یائیکو نے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ انہیں بذریعہ ٹرین ایک سفر کرنا تھا۔ ہوٹل امپیریل سٹی رات کو اس وقت چھوڑا گیا تھا جب عام طور سے مسافر روانہ نہیں ہوتے تھے۔ میڈم نے جو تیاریاں کی تھیں وہ بھی بہت محتاط تھیں، چنانچہ یہاں سے انہیں بذریعہ گاڑی سفر کرنا پڑا جو صبح 4:45 بجے تک جاری رہا اور ایک اور چھوٹے سے شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں سے وہ ٹرین پر سوار ہو کر ہیٹویا کی جانب روانہ ہونے والے تھے۔ دردانہ نے میڈم یائیکو کے اس اقدام کو بے حد پسند کیا اور کہا، آپ تو واقعی اس سلسلے میں بہت ذہین نکلی میڈم۔ آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اب میں آپ کی میزبان بن گئی ہوں، اس لیے مجھ پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ آپ کو ہر خطرے اور ہر تشویش سے دور رکھوں۔ ٹرین بہت خوبصورت تھی اور اسے ایک انوکھا طریقہ کار سفر قرار دیا گیا تھا۔ خاص طور سے دردانہ کو یہ سفر بہت پسند آیا تھا۔ شابان کے لیے چونکہ ٹرین کا سفر بہت زیادہ جانا پہچانا نہیں تھا، اس لیے وہ صحیح صورتحال نہ سمجھ سکا۔ ٹرین کی رفتار بھی بہت تیز تھی اور وہ طویل ترین فاصلے مختصر کرتی ہوئی بالآخر اس جگہ پہنچ گئی جہاں سے انہیں قصبہ ہیٹویا کا سفر کرنا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر معمول کے مطابق رونق تھی اور جاپانی لوگ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ کچھ غیر ملکی سیاح بھی تھے جو جاپان کے مختلف گوشوں میں گھومتے پھرتے رہے تھے۔ یہاں سے میڈم نے بذریعہ کار سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور شاید اس سلسلے میں اپنے قصبے میں کسی کو اطلاع بھی دی تھی، کیونکہ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی ایک معمر عورت، ایک بوڑھا شخص اور ایک نوجوان آدمی نے ان تینوں کا استقبال کیا اور معمر عورت نے آگے بڑھ کر پہلے میڈم یائیکو کی پیشانی چومی، پھر ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ یہی سب کچھ معمر فرد نے کیا تھا۔ جوان آدمی شاید کوئی ڈرائیور وغیرہ تھا۔ میڈم نے ان دونوں کا تعارف اپنے انتہائی قریبی عزیزوں کی حیثیت سے کروایا اور خوبصورت کار ان سب کو لے کر چل پڑی۔ راستے بہت دلکش تھے اور سفر بہت زیادہ طویل نہ تھا۔ سرسبز و شاداب ڈھلان، اطراف میں بہت سی خوبصورت چیزیں، اور اس طرح سے یہ مختصر سا سفر ایک انتہائی حسین قصبے پر ختم ہوا، اور یہی ہیٹویا تھا۔ قصبے کے خاص طرز کے بنے ہوئے لکڑی کے ایک بہت بڑے مکان میں ان لوگوں کو لے جایا گیا جہاں بہت سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان میں ہر عمر کے لوگ موجود تھے۔ میڈم یائیکو نے ان سب سے شابان اور دردانہ کا تعارف کروایا۔ پھر جب شابان نے ان سے جاپانی زبان میں گفتگو کی تو وہ سب انتہائی خوش ہو گئے۔ ایک غیر ملکی کو اپنی زبان بولتے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہی انہیں حاصل ہوئی تھی، اور اس طرح شابان ان کا منظور نظر بن گیا تھا۔ ان دونوں کے قیام کے لیے اسی مکان میں ایک خوبصورت کمرے کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں تک آتے ہوئے جو اطراف کے مناظر نظر آئے تھے وہ اتنے مسحور کن تھے کہ شابان بہت زیادہ مسرور ہو گیا تھا۔ اس نے دردانہ سے کہا، بلا شبہ آنٹی، یہ علاقہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دردانہ نے جواب دیا۔ پھر ان کی ضیافت کا خصوصی بندوبست ہوا۔ میڈم یائیکو چونکہ ان کے ملک میں رہ کر آئی تھی اور جانتی تھی کہ ان کے کھانے پینے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ان تمام ضروری اشیاء کا بندوبست کیا جو ان کے لیے ضروری ہو سکتی تھیں۔ بہرطور ہیٹویا کے اس خوبصورت مکان کا قیام شابان کے لیے ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ پہلی رات بہت ہی خوبصورت گزری۔ یہاں خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے قیام کیا گیا تھا۔ دوسرے دن سے میڈم یائیکو نے انہیں ہیٹویا کی سیر کروانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے وہ انہیں اپنے اس فارم میں لے گئی جہاں شہتوت کے درختوں پر ریشم کے کیڑے پالے جاتے تھے۔ یوں تو اس پورے قصبے کے ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی صنعتوں کا قیام تھا، اور یہاں ہر شخص یعنی عورتیں اور بچے تک کام میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی مشینوں پر سوئیاں، بال پینس اور اس قسم کی بے شمار اشیاء بنائی جاتی تھیں۔ ننھے سے بچے تک اس کام میں مصروف رہتے تھے۔ بظاہر یہ اشیاء بے وقت تھیں، لیکن ان کے بارے میں میڈم یائیکو نے بتایا کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر روزی حاصل کرنے کے لیے شدید محنت کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر شخص خوشحال ہے۔
ہر ایک کا الگ الگ اپنا ایک مقام ہے۔ شہتوت کے درختوں کا فارم انتہائی وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا اور یہاں ریشم تیار کرنے کا ایک خوبصورت کارخانہ لگا ہوا تھا۔ شہتوت کی میٹھی میٹھی خوشبو چاروں طرف ہوا میں شامل تھی اور فضائیں اس خوشبو سے بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھیں۔ اس پرسحر منظر کو دیکھ کر شعبان نے پرمسرت لہجے میں کہا، واہ آنٹی، در حقیقت زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک حسین ترین جگہ ہے، اور پھر یہاں سے ساحل کا نظارہ کس قدر خوبصورت ہے۔ شہتوت کا یہ فارم اس رہائش گاہ سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھا جہاں ان لوگوں کا قیام تھا۔ یہاں میڈم یائیکو نے اپنی وہ تمام چیزیں دکھائیں جس سے ریشم حاصل ہوتا۔ ریشم کی صنعت کا طریقہ کار دیکھ کر خود مس دردانہ کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ غرض ہے کہ یہ دن بہت ہی خوبصورت گزرا۔ دور سے ساحل کا نظارہ بے حد حسین لگ رہا تھا اور دردانہ نے محسوس کیا تھا کہ سمندر کی لہروں کی آواز سنتے ہی شعبان کے اندر ایک عجیب سی تر و تازگی دوڑ گئی۔ رات کو دردانہ نے اس سلسلے میں شعبان سے سوال بھی کر ڈالا، کیا سمندر کے قریب آ کر تمہاری طبیعت میں ایک بار پھر جولانی نہیں پیدا ہو گئی شعبان؟ آنٹی، میں آپ کو پہلے بہت بار بتا چکا ہوں کہ سمندر مجھ میں روح پھونکتا ہے۔ پانی سے مجھے اتنی قربت محسوس ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سوال میرے لیے بالکل بیکار ہے۔ ویسے آنٹی، اس جگہ کو ہم حسین ترین کہہ سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں یہاں کچھ زیادہ وقت گزاروں۔ اسد شیرازی صاحب کی طرف سے ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، بس وہی تصور مجھے خوفزدہ کر دیتا ہے، یعنی جو کوشش ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے میں آپ کو اس بارے میں یقین دلانے میں ابھی تک ناکام رہا ہوں کہ میں اپنے دشمنوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ میرا نصب العین ہے آنٹی کہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، لیکن اس نصب العین میں یہ تصور بھی شامل ہے کہ اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو میں اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دردانہ نے پرتشویش انداز میں گردن ہلائی اور بولی، اس کے باوجود میں تشویش زدہ رہتی ہوں۔ میں جانتا ہوں آنٹی، لیکن آپ کو مجھ پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ اتنا طویل وقت گزر چکا ہے۔ بہرطور میں تمہارے راستے بھی نہیں روکوں گی۔ تم اپنی طور پر جس طرح بھی چاہو سیر و سیاحت کر سکتے ہو۔ میں خود تمہارا خیال جس انداز میں رکھوں گی وہ میری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ اور شعبان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہاں جو لوگ ملے تھے وہ بہت پرمحبت اور مخلص لوگ تھے۔ ہر طرح کی آسائش کا خیال رکھا جاتا تھا۔ میڈم یہاں صرف ان کی میزبان تھیں۔ میڈم کے عزیز و اقارب ان لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچا رہے تھے، اور اب یہاں آئے ہوئے انہیں کئی دن گزر چکے تھے۔ کوبے کی بندرگاہ کے آس پاس کے علاقے میڈم نے انہیں دکھائے تھے۔ وہ علاقہ بھی دکھایا تھا جہاں سمندر سے موتی نکالنے کا کام ہوتا تھا، اور شعبان نے سب سے زیادہ دلچسپی اسی علاقے میں لی تھی۔ وہ غوطہ خوروں کا طریقہ کار دیکھتا رہا، اور اس سلسلے میں اس نے میڈم یائیکو سے بہت سے سوالات کیے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ٹرالر سمندر میں دور تک نکل جاتے تھے، اور اس میں سے انہیں کامیابی بھی حاصل ہوتی۔ موتیوں کی صنعت یہاں کافی مقبول تھی، اور بے شمار افراد اس کے لیے کام کرتے تھے، جن میں لڑکیاں بھی ہوتی تھیں اور مرد بھی ہوا کرتے تھے۔ شعبان کئی دن تک اس طرف کا نظارہ کرتا رہا، اور پھر ایک دن اس نے عجیب سے انداز میں دردانہ سے کہا، آنٹی، آپ کو موتیوں سے دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ یہاں یہ صنعت مجھے بہت پسند ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی سمندر کی گہرائیوں میں آپ کے لیے کچھ تلاش کر لوں۔ اوہ نہیں، مجھے سمندر کی گہرائیوں سے کچھ درکار نہیں ہے، لیکن تم اگر چاہو تو سمندر میں اتر سکتے ہو۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ کئی بار تمہارے دل میں یہ امنگ جاگی، لیکن تم نے اس سلسلے میں مجھ سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ میڈم یائی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، دراصل سمندر کے ساحل کی کچھ حدود مقرر ہے، اور خاص طور سے یہ حصہ یہاں کے ایک بہت بڑے دولت مند مسٹر ٹویوڈا کا ہے، اور وہ موتیوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔
ان کے پاس سب سے زیادہ ملازمین اور ٹرالر ہیں جو سمندر میں موتی تلاش کرتے ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے صنعت کار بھی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق مسٹر ٹویوٹا ہی سے ہے۔ چنانچہ اس علاقے کو چھوڑنے کے بعد ساحل کے کسی اور علاقے پر یہ کوشش کی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے شعبان کو ہم اس سلسلے میں نہیں روک سکتے۔ ویسے بھی یہاں کئی تفریحی ساحل ہیں جہاں لوگ سمندر میں نہاتے اور اپنے مشاغل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میں تمہیں ایک ایسے ساحل پر لے جا سکتی ہوں جو بے حد خوبصورت ہے۔ میڈم یائیکو نے انہیں اپنے بیان کردہ ساحل کی جانب لے گئیں۔ بلا شبہ ساحل حسین ترین تھا۔ یہاں خصوصی طور پر ریت میں گھاس اگائی گئی تھی اور اتنی سرسبز و شاداب جس کا تصور ریت میں نہیں کیا جا سکتا۔ پھولوں کے قطے نکالے گئے تھے۔ چاروں طرف خوشنما ماحول بکھرا ہوا تھا۔ تھوڑی سی بلندی تھی جس کے بعد ڈھلان شروع ہوئی، لیکن ڈھلان بھی گھاس سے بھری ہوئی تھی اور ساحل کی لہریں اس گھاس کو سیراب کرنے آتی تھیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ نمک کے پانی نے اس گھاس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کے لیے شاید کسی خاص کیمیکل کا سہارا لیا گیا تھا۔ سمندر جب جولانی پر ہوتا تو پانی اس ڈھلان پر چڑھ آتا، لیکن زیادہ اوپر تک نہیں، اور اسی بے مثال علاقے میں ساحل کے ڈھلانوں پر گشت کرتے ہوئے شعبان کی ملاقات تنویا سے ہوئی۔ اس دن میڈم اور دردانہ شعبان کے ساتھ سیر کے لیے آئی تھیں۔ شعبان سیر کرتا ہوا بہت دور نکل آیا۔ ایک خوبصورت سفید گھوڑے پر سوار تنویا نے ایک پھولوں کی کنج کے قریب اپنے گھوڑوں کو روکا اور نیچے اتر آئی۔ وہاں اس نے اپنا لباس وغیرہ تبدیل کیا۔ اس کے بعد پانی کی جانب رخ کر لیا۔ وہ ساحل پر چند لمحات کھڑی لہروں کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی پانی میں غائب ہو گئی۔ شعبان دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وجہ کوئی خاص نہیں تھی، بس اس کے تیرنے کے انداز کو دیکھ کر شعبان اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ کافی اچھی تیراک معلوم ہوتی تھی۔ شعبان کا خود بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ پانی میں اتر جائے، اور اس کے لیے وہ تیار ہو کر بھی آیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ لڑکی پانی میں داخل ہوئی تھی اس لیے اس نے اس کے پیچھے سمندر میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت دیر تک وہ دور سے لڑکی کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ جب وہ پانی سے باہر نکلی تو جگہ وہ تھی جہاں شعبان نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ لڑکی نے دور سے شعبان کو دیکھا اور ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتی ہوئی اس طرف دیکھنے لگی جہاں اس کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ وہ چند لمحات ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اس کے بعد وہ پانی سے باہر نکل آئی۔ شعبان اس کے سامنے ہی تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے اس سمت بڑھ گئی جہاں اس کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ تب شعبان اپنی جگہ سے اٹھا اور خود سمندر میں چلا گیا۔ پھر وہ دیر تک تیرتا رہا۔ جب باہر نکلا تو لڑکی خصوصی طور پر اس کی جانب متوجہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر شعبان کے قریب پہنچ گئی اور اس نے انگریزی میں کہا، ہیلو۔